سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا غفور یا غفار یا رحیم یا عظیم یا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ پاک، بے شک آپ ہی طاقتور عظیم ہستی ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ کو ہر چیز پر کمال قدرت حاصل ہے، تمام اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز پر آپ کی بادشاہی ہے۔ آپ ہمارے اور تمام جن و انس، چرند پرند کے مالک ہیں، خالق ہیں۔ سب تعریفیں، سب شکر آپ کی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، آپ کی رحمت کے اور مدد ہر قدم پہ ہمیں ضرورت ہے، ہر لمحہ ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ جسم، یہ زندگی سب آپ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ جو ذہن ہے، یہ جو دماغ ہے، یہ بھی آپ کی عنایت ہے، آپ کی ہی دی ہوئی یہ عقل ہے، یہ سمجھ ہے۔ ہم جتنا شکر ادا کریں میرے مولا، آپ کا کم ہے۔ اللہ، آپ ہماری اس عقل اور ذہانت میں خیر و برکت لکھ دیں، تا حیات اس کی صحت کے ساتھ حفاظت لکھ دیں۔ اللہ پاک، ہمارے حافظ، ہمارے نگران، ہمارے نگہبان آپ ہی تو ہیں۔ اللہ پاک، آپ سے التجا ہے، باری تعالیٰ، ہمارے جسم اور جان کے خالق، ہمارے مالک، اے رب کریم ذات، اے رحمان ذات، ہمارے حافظے کی حفاظت فرمائیں، یادداشت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاک، ہم کو یادداشت کھو جانے سے بچائیے گا، میرے مولا پاگل پن سے بچا لیجیے گا۔ کوئی حادثہ ایسا نہ ہو کہ ہم پاگل ہو جائیں، کوئی سر پر چوٹ ایسی نہ لگے کہ ہم کو پاگل کر دے، کوئی بری خبر، کوئی صدمہ یا کوئی نقصان زندگی میں ایسا نہ آئے کہ ہم اپنی یادداشت ہی کھو بیٹھیں، ہمارے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اعصابی کمزوریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا، ان سے بھی بچانا، الزائمر جیسی بیماری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ایسی اعصابی اور دماغی بیماریاں ہمیں نہ آئیں کہ ہم نماز ہی بھول جائیں، ہم قرآن پڑھنا بھول جائیں، اللہ پاک دین دنیا کو بھول جائیں۔ اللہ، ایسا وقت ہم پر کبھی نہ آئے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ، ہمیں کومے کی بیماری سے بچانا، دماغ کی رٹ پھٹنے سے بچانا، سڑک پر ایکسیڈنٹ سے بچانا، ہمارا سر کسی ایسی چیز سے نہ ٹکرائے یا کوئی چیز ہمارے سر سے آ کر نہ ٹکرائے کہ ہمارا دماغ، ذہن، عقل سب ضائع ہو جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے۔ یا اللہ، اگر آگے چل کر ہمارے نصیب میں دماغی مفلوجی لکھی ہے تو میرے مولا مہربان ذات اپنی رحمت سے اس کو صحت میں بدل دیں۔ اللہ، ہمیں ہمارے گھر والوں پر بوجھ مت بننے دینا کہ وہ ہماری دماغی بیماری کی وجہ سے ہمیں قید کر دیں، ہمیں گھروں سے نکال دیں۔ بے شک اللہ پاک، آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہر حال میں ہم آپ سے مدد اور قوت، صحت مانگتے ہیں، خیر چاہتے ہیں۔ اللہ، ایسی بیماری نہ آئے کہ ہم بار بار باتوں کو دہرائیں یا بار بار باتوں کو بھول جائیں، بھولنے کی بیماری سے بچانا۔ میرے مولا، جنہوں نے قرآن حفظ کر رکھا ہے وہ بھی کبھی قرآن نہ بھولیں، جو حفظ کر رہے ہیں ان کے بھی حافظے میں مزید خیر و برکت لکھ دیں، ان کا حافظہ اور مزید مضبوط کر دیں۔ جن کا حافظہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی ذہانت ہے ان کے پاس، اللہ ان کو بھی نعمت دیں اپنے قرآن کو حفظ کرنے کی۔ اللہ انہیں بھی توفیق دیں، وہ اپنے ذہنوں میں قرآن کو محفوظ کر لیں، ان کو یہ فکر لگا دیں، ان کو یہ شوق لگا دیں۔ اللہ، ہمارے بچوں کو دماغی چوٹوں سے محفوظ کرنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کی چھتوں سے گر جاتے ہیں، اونچی اونچی جگہوں سے گر جاتے ہیں، دماغی چوٹ کھا بیٹھتے ہیں، اللہ، اور پوری زندگی کے لیے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ہمارے بچوں کو حفاظت کرنا۔ اللہ، جب تک زندہ ہیں بس آپ کی یاد دل دماغ میں قائم رہے، تازہ رہے، آپ کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، احکامات ہمارے ذہنوں میں تازہ رہیں اور ہم اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ، ہر نعمت پہ آپ کا شکریہ۔ اللہ، ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ، ہمیں قبول ہونے والے اعمال
کی آسانیاں فرمائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا لیں کہ بس ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم خیر و بھلائی کے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے والے ہوں، ہم لوگوں کو دعائیں دینے والے ہوں، ایسے ایسے کام کریں کہ لوگوں کے دلوں سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، ہم آسانیاں پھیلانے والے ہوں، آسانیاں بانٹنے والے ہوں۔ میرے مولا ہم مسلمانوں سے راضی ہو جائیں، ہماری یہ دعائیں، ہماری یہ حاجتیں، یہ گزارشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔